وہ جو سائفر ہے وہ کوئی معمولی نوعیت کا نہ تھا. سائفرز تو آئے دن آتے ہیں, لیکن آئے دن سائفرز پر جو آتے ہیں ان پر نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس نہیں بلائے جاتے. اس سائفر کی حساسیت اس نوعیت کی تھی کہ مناسب سمجھا گیا کہ اس پر ایک اجلاس بلایا جائے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس پر ایک نہیں, اس پر 2 اجلاس بلائے گئے. ایک اجلاس عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے ان کی صدارت میں ہوا. عطا تارڑ کیا کرنے آیا تھا وہاں پر, اور اس سے پہلے وہ میسج سن لیجئے گا جو میسج وہاں دیا گیا. عطا تارڑ نے جس طرح لوگوں کو یعنی نظر آ رہا ہے بدماشی کر رہے ہیں اور عدالتوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. عمران خان کے دور میں ایسا ہم نے نہیں دیکھا. اور پھر آپ نے کمرے کے اندر بھی دیکھا, وہ اس کی تصویر میں نے ٹویٹ بھی کی تھی, وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بیک گراؤنڈ پہ وہ تصویر بھی چل رہی گا. ذرا سنیے گا عطا تارڑ وہاں کمرے میں کر کیا رہا تھا اور اس کا مقصد کیا تھا. سنیے گا. السلام علیکم جی. کل 10 بجے میرے دفتر میں اکٹھے ہوں گے. کل بڑا اہم ہے, ہماری کورٹ میں میکسیمم پریزنس ہونی چاہیے. میں بلکہ لاہور والے ساتھیوں کو بھی ریکویسٹ کروں گا یہ اگلے 2-3 دن جو ہے ذرا تھوڑا سے توجہ دینی پڑنی ہے. کورٹ میں ان کی پریزنس زیادہ ہوتی ہے, بدماشی کرتے ہیں. ہماری پریزنس کل بہت اچھی ہو, یہ میری ریکویسٹ ہے تمام ہمارے آنریبل ممبرس کو, ساتھیوں کو, کہ کل اگر 10 بجے میرے دفتر ہم پی ایم سیکریٹریٹ اکٹھے ہو جائیں, وہاں سے ہم اکٹھے ہو کے نکلیں اور G11 جوڈیشل کمپلیکس جائیں اور اکٹھے انٹر ہوں, اور وہاں پہ ہمیں اسپیس آکیپائی کرنی چاہیے. السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میاس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. چیزیں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں اور آپ کچھ اندازہ لگا سکتے ہیں چیزوں سے. کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے, آپ کو سمجھ آنی چاہیے. اور اس سٹیج کے اوپر چیف آف دی آرمی اسٹاف کی امریکنز کے ساتھ ملاقات بڑی اہمیت کی حامل ہے. اور اب آگے کیا ہو رہا ہے پاکستان میں, یقیناً الیکشن کا سال ہے اور پاکستان کی آگے سیاست کا رخ کیا ہوگا, امریکہ کا تو رول اس میں ہے. سائفر کے معاملے میں آپ کو پتہ ہے بڑی چیزیں سامنے آ چکی ہیں اور 56 ملکوں میں آپریشن رجیم چینج ہو چکا ہے. اور اپنے ہر ایک کا اپنا طریقہ کار ہے, آپ بہتر سمجھتے ہیں. لیکن اس بلاک میں رہ کے پاکستان نے نقصان ہی اٹھایا آج تک. انڈیا, بھارت جو ہے وہ رشین بلاک میں رہ کے آپ کے سامنے کیا کرتا ہوا کہاں پہنچ گیا ہے, اور ہم بھکاری کے بھکاری ہیں. یعنی حالت ہماری یہ ہے کہ جس کے ساتھ الائی ہیں ہم, وہ ڈالر کی پرائز ہی ہم نہیں کنٹرول کر پا رہے. چلیں چھوڑیں ان باتوں کو. کچھ عمران خان صاحب کی آج پتہ ہے آپ کو بڑا مصروف ترین گزرا ہے دن ان کا, تو وہاں سپریم کورٹ میں ہیرنگ ہے, باقی جگہوں پہ ہیرنگ ہے. کافی مزیدار کی چیزیں ساری سامنے رکھنا ہے. اور وہ آپ سمجھیے گا عمران خان صاحب سپریم کورٹ میں پیش ہوئے, 10:30 کا ٹائم تھا. جو ایک غیر رسمی گفتگو ہے کہ پوچھا گیا سوال تو انہوں نے کہا جی انصاف کی توقع ہے سپریم کورٹ سے, اور ساگدار کو وزیر اعظم بنانے سے بڑا کوئی مذاق ہو نہیں سکتا. بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں, کوئی ریڈی لگا لے کچھ چنے بیچنے کی تو زیادہ بہتر ہوگا. اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ بیک ڈور مذاکرات نہیں ہوئے. کوئٹہ قتل کیس میں 9 اگست تک گرفتار نہ کرنے کا حکم دے دیا عدالت نے, اور جو شامل تفتیش ہونے کی بات ہے وہ مسترد کر دیا. کس لیے شامل, یعنی آپ اتنی بڑی GIT بنائی ہے, کیا مٹیریل کیا آپ کے پاس؟ عمران خان کو دیکھے, اگر آپ نے پکڑنا ہے, اگر آپ سمجھتے گرفتاری مطلوب ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس مٹیریل پہلے ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ بندہ آپ کے پاس پہلے آئے. شامل تفتیش کا یہ ایک کانسیپٹ بڑا عجیب سا ہو گیا ہے. قانون یہ ہے, آپ گرفتار کرنا چاہتے ہیں نا. عمران خان کیا مٹیریل کیا آپ کے پاس؟ عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں, کوئٹہ میں جا کر ان کی جان خطرے میں. ابھی تو آپ خود دیکھ لیں یہاں کیا ہوا ہے یہاں پر. اس کی میں ڈیٹیلیں آپ کو بھی بعد میں بتاتا ہوں. پہلے پھر لاہور ہائی کورٹ میں کچھ ہیئرنگز ہیں وہ آپ سے میں نے ڈسکس کر رہی ہیں. پہلے یہ بتا دوں آپ کو, جیسے یحییٰ فریدی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ تھا, اور جسٹس مزاری ریگولر صاحب نے یہ بڑا زبردست پوچھا, وہ بلوچستان کے جو ہے نا ایڈوکیٹ جنرل, کہ لیکن شاملہ تفتیش نہیں ہوا. وہ آپ یہ بڑا زبردست سوال ہے جو میں بات کر رہا ہوں, کس بنیاد پر آپ چاہتے ہیں شاملہ تفتیش کرنا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا جی. اور لمبی تاریخ دینے کی استطاعت جو ہے نا وہ مسترد کر دی. اٹارنی جنرل نے رپورٹ فائل کی ہے, ہم نے کچھ دیکھی ہیں. چیئرمین PIT کو آئندہ سماعت پر بھی پیش ہونا ہوگا. 2 ہفتے
تاریخ مناسب ہے، اس سے آگے نہیں جائیں گے. اور 9 اگست تک عدالت نے جو ہے نا کیس کی سماعت ملتوی کر دی. عمران خان صاحب کا استقبال آپ نے دیکھ لیا، بیک گراؤنڈ پہ کچھ تصویریں چل رہی ہیں جو سپریم کورٹ میں آئے اور سپریم کورٹ سے جاتے ہوئے، اور وہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. پھر میں آپ کو لے چلتا ہوں وہاں تو شاخانہ کے حوالے سے. وہ جج صاحب تو بائسڈ ہے، ہم کو پتہ ہے. وہاں ہیئرنگ ہوئی اور یہاں شروع میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وکلا نے جب جوڈیشل کمپلیکس آنا ہوا تو وہاں جس طرح وکلا نے نعرے لگائے ہیں وہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کیا. اور پھر یہیں ایک آپ اور دیکھیے گا، جس طرح کہا جاتا ہے نا عمران خان صاحب سیف نہیں ہیں. ایک تو یہ آپ نے آس پاس لوگ نعرے لگاتے دیکھ رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں کتنے لوگ عمران خان صاحب کو دیکھنا چاہتے ہیں. ساتھ ہی اس میں ایک جگہ جب عدالت میں وہ جا رہے ہیں تو دیکھیے گا کہ ایک بوتل پھینکی جاتی ہے. یعنی کل کوئی بھی چیز وہاں سے اوپر سے پھینک دی جائے، عمران خان صاحب کی جان کو کس حد تک خطرہ آیا. صرف یہ دھمکی دی ہے انہوں نے، وہ بھی یعنی ایک تو وکلا کے حوالے سے وہ بات جو میں نے کہی ہے وہ دیکھ لیجیے گا، اور دوسرا وہ جو معاملہ جو میں نے آپ کے سامنے کہا ہے ذرا وہ دیکھ لیجیے گا تو آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا حالات ہے، کتنی مشکل ہے. اور وہاں جج صاحب جس طریقے سے خواجہ عارف صاحب ایک مجے ہوئے وکیل ہیں اور انہوں نے پھنسا لیا ہے گواہ کو، لیکن چونکہ یہ بظاہر یہی نظر آ رہا ہے کہ ہمایوں دلاور صاحب جو ہے نا یہ ذہن بنا بیٹھے ہیں سزا دینے کے حوالے سے. کیس تو بنتا کوئی نہیں ہے اور نہ ابھی تک دائرہ اختیار، بہت اہم معاملے ہیں اس کے اندر ابھی تک، اور وہ قانون توڑا جس طرح جا رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اور اس وقت جو ہے یعنی مختلف جگہوں پر عمران خان صاحب کے خلاف کا جو ماحول ہے وہ فائنلٹی کی طرف لے جانے کی چیزیں کوشش کر رہے ہیں، لیکن بندے کی مقدر بہت زبردست ہے. اتنا آسان کام نہیں ہے ان کو کسی طرح سے بھی آپ نے اس طرف لے کے آنا ہے، بڑا مشکل ہو جائے گا. آپ کو اب لے چلتے ہیں اور وہاں جو ہیئرنگ ہوئی ہے نا توشہ خانہ میں، وہ میں اگر میرٹ پہ ان جج کے پاس ہوا تو ان جج کو بھی وہ ٹرائل جو ہے نا وہ خارج کرنا چاہیے، استغاثہ خارج کر دینا چاہیے. لاہور ہائی کورٹ میں جو ہے جو میڈیا پر پابندی ہے اس کے لیے متفرق درخواست دائر کر دی ہے. فیڈریشن آف پاکستان اور پیمرا ہے، اور تصویر اور تشہیر پر پابندی ہے، خلاف ورزی آئین و قانون کی خلاف ورزی ہے، اور اس کو جو عدالت ہے اس حکم کو ہے کالعدم قرار دے. باقی جو ہیئرنگ ہے سرفراز چیمہ کے لیے، ڈاکٹر یاسمین راشد کے لیے، اور ہسپتال کی سہولیات کے کانٹیکس میں ویل چیئر پہ عمر سرفراز چیمہ آئے، ٹھیک ہے. ڈاکٹر یاسمین نے چلان پیش کر دیا، چلان پیش کرنے کی ہدایت کی، ابھی تک نہیں کیا، اور 7 اگست تک جو ہے نا ان کیسز ساروں کی جو ہے نا سماعت جو ہے وہ ملتوی ہو گئی ہے. اعجاز چودھری کا ان سے ملنے کے حوالے سے کہ ان سے وکیلوں سے ملنے نہیں دیا جا رہا، سرکاری وکیل کا یہ درخواست قابل سماعت نہیں ہے، جواب مانگ لیا ہے عدالت نے. اعجاز چودھری کے وکیل مقرر یہ جو ہے نا جی سیکرٹری داخلہ اور باقی لوگوں کو فریق بنایا ہوا کہ فیملی کی درخواست ہے، جیل سپرنٹینڈنٹ ملنے نہیں دیتا. بات صحیح ہے، یہ بات غلط نہیں ہے. ہم نے تو لائرز موومنٹ میں دیکھا ہے کہ کس طرح کنٹرول کیا جاتا ہے ان چیزوں کو. تو یہ تو سوال ہی پہ جو باتیں ہو رہی ہیں یہ 100% ایسے ہی ہے کہ یہاں پر آپ کو راستہ نہیں ملتا، ٹھیک ہے نا جی، راستہ نہیں دیا جاتا آپ کو، آپ کے لیے اتنے مسائل پیدا کیے جاتے ہیں. اور اسی طرح جو بڑا اہم معاملہ ہے وہ تحریم علیہ منسلائی کی، نام ECL میں لائن درخواست پر سماعت کچھ نہیں کر رہا ہے انہوں نے. میں دیکھ رہا ہوں یہاں واقعی کو مدید سے ادھر سے ادھر یہی کچھ ہو رہا ہے. 31 جولائی تک سماعت یہ بھی ملتوی ہو گئی ہے. شجاعت علی خان نے درخواست کی سماعت کی ہے. درخواست گزار تحریم علیہ دوہری شہریت رکھتی ہیں، 4 بچے برطانیہ میں رہائش پذیر ہیں، کوئی پبلک آفس ہولڈر نہیں ہے. جنوری 2023 میں طلبی کا نوٹس جاری کیے، دوران انکوائری درخواست گزار کو منی لانڈرنگ کے مدعے میں نامزد کر دیا گیا. عبوری ضمانت انہوں نے کروائی ہوئی ہے، سیاسی بنیادوں پر نام ECL میں ڈالا ہوا ہے. یہ حقیقت ہے، ان کا نام جو ہے سیاسی بنیادوں پر اشارہ ڈالا ہوا ہے. اور اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فرح شہزادی کے حوالے سے ان کے بچے جو ہیں چھوٹے، کوئی نہیں، وہ ملک سے باہر نہیں جا سکتے. بدماشی ہو رہی ہے یہاں پر. اور ECL کا قانون کا خود انہوں نے خطیہ ناس خود کر دیا، لوگوں کے نام ڈالنا نکالنا اپنی مرضی. اور یہ جو بھیڑ چال چل رہی ہے یہ آپ کے سامنے. آخر میں آپ کو لے چلتا ہوں سائفر کے کانٹیکس میں اسد عمر اور شاہ محمود قریشی FI کے سامنے پیش ہوئے اور ایک حقیقت آشکار کر دی ہے، حقیقت بتا دی ہے. اور بڑا اہم پوائنٹ اٹھایا ہے شاہ محمود قریشی نے بھی کہ سائفر سارے تو نہیں نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگیں بیٹھتی ہیں، اس میں نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ بیٹھی ہے. اور تو باتیں تو پھر بہت اہم ہے نا. اسد عمری پیش ہوا، FI کا اختیار نہیں ہے سارے کانٹیکس کو سامنے رکھتے ہوئے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی باتیں بنانے کی بات کر رہے ہیں. آفیشیل سیکرٹ لگتا کیسے ہے ذرا یہ بھی سمجھانے کی باتیں. اور ڈرتے کیوں ہیں، خوف کس بات کا
जुडिशल कमीशन जो है बनाने के हवाले से साइफर के कॉन्टेक्स्ट में आज जुडिशल कमीशन बना दे, इसके ऊपर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, हकायक सारे आपके सामने पर्रा जलाए ना, डरते क्यों है? अमेरिका जब मीडिया जो है अमेरिका के साथ बैठ के बातें कर रहा है, आंखों में आंखें डालकर बात करें आप। मुलाजम और गुलामी बड़ा फ़र्क है, और सॉवरेनिटी ये बड़ी बात है। अल्लाह ताला आसानी रखे आप सबको। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।